السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزری اور آج کل چند لوگ ایک خاص کام پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ایک دو یا تین لوگ کہیں سے ان کے قابو آ جاتے ہیں اور سوال یہ ہوتا ہے، آپ نے اسلام قبول کیسے کیا؟ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اصل کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ پہلے قادیانی تھے۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ قادیانی کیوں تھے؟ ایک بندے سے پوچھا گیا تو اس کا جواب سنیں۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور خاندان میں اگر کسی نے تعلیم حاصل کی تو اس نے بتایا کہ احمدی حق پر ہے اور آپ بھی اسلام قبول کر لیں۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ اب آپ نے یہ چیزیں کیوں چھوڑ دیں، تو اس نے کہا کہ اب بڑھاپے میں ہمیں سمجھ آئی ہے کہ احمدی جو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں وہ غلط ہے اور آپ لوگ ٹھیک ہیں۔ اب ایک اشتہار بھی چل رہا تھا، شاید ان کی تصویریں سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھی ہوں، ہمارے پاس سب موجود ہیں، مگر ان کے اشتہارات بھی ویڈیو پر دکھانے والے نہیں ہوتے کیونکہ اس میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، غیر ضروری باتیں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ پھر جناب ربوہ یعنی چناب نگر سے 2 لوگ مسلمان ہو گئے اور بہت مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز آج کل سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اور نیچے لوگ کامنٹس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان میں احمدی بھی لکھ رہے ہیں اور غیر احمدی بھی۔ بحث یہ نہیں ہے، لیکن جس چیز نے مجھے یہ پروگرام کرنے پر مجبور کیا وہ یہ تھی کہ اس بندے نے کہا ہم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی بہت کمی ہے۔ اسی وجہ سے ختم نبوت کے نعرے لگا کر، لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر، قبروں کو نقصان پہنچا کر اور مساجد کو نقصان پہنچا کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ انہیں کچھ بھی کہہ دیں وہ کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی سمجھ یا شعور نہیں کہ قرآن کو خود پڑھ سکیں، سمجھ سکیں یا اسلامی تعلیمات کا علم حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہم ان کی ہی ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے۔ کچھ لوگ ویڈیو میں مسلمانوں سے جو اپنے آپ کو بڑے مسلمان سمجھتے ہیں ویڈیو کلپ دکھائیں گے جس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا جا رہا ہے مگر کسی کو علم نہیں۔ ان کی جہالت کا یہ عالم ہے اور یہ احمدیوں سے متعلق غلط معلومات جو بھی دیتا ہے ویسے ہی بغیر تحقیق کے یقین کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں پھر آگے بات کریں گے۔ آخری نبی کا کیا نام ہے؟ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ بس وہ تو ہمارے کو لکھا پڑھا نہیں سر۔ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ آخری نبی کا کیا نام ہے؟ یار مجھے تو پتہ نہیں ہے نا۔ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ آخری نبی کا کیا نام ہے؟ آخری نبی کا نہیں ہے پتہ؟ بتاؤ آخری نبی کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں۔ آخری نبی کا نام، آخری نبی کا بھی نہیں ہے پتہ۔ ہاں چلیں کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے علماء کو کہتے ہیں سور اور بندر، یہ کہتے ہیں جی۔ تو اگر ان کے انہوں نے وہی لکھا ہے، دیکھیں علماء کی کوئی پرسنل لڑائی تو نہیں نا ان کے ساتھ۔ اب عالموں کو جب یہ سور بندر کہتے ہیں تو علماء کا جو کام ہے اس کے بیس پہ کہتے ہوں گے نا، ان کی کتابوں پر، ان کی تحریرات پر، ان کے فتووں پر، ان کی تعلیم پر، اسی پہ کہتے ہوں گے نا جی یہ جو کام کرتے ہیں، یہ جو تعلیم دیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی حرکتیں جو ہے وہ سور و بندر والی ہوں گی۔ اب اگر علماء نے وہی لکھا ہے جو مرزا صاحب نے بھی لکھا تو پھر میں شیخ رشید والا ہی کر دیتا ہوں، بس میں اتنا ہی کر دیتا ہوں، بس تھوڑے کو زیادہ سمجھا جاوے تو بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ جہاں بھی جائیں وہاں کسی نہ کسی مولوی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی۔ یہی جو عوام کی کمزوری ہے، اسی کا فائدہ مولوی اٹھاتے ہیں۔ اب تھوڑی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں۔ پھر انہیں ٹی وی پر لا کر انٹرویو لیا جاتا ہے، 2-3 سوال پوچھے جاتے ہیں، کسی کو چندے پر اعتراض، کسی کو کسی اور چیز پر۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر مسجد کے باہر چندے کا باکس ہوتا ہے اور لوگ وہاں جا کر چندہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی بات کریں تو حکومت خود لوگوں کی زکوٰۃ کاٹتی ہے، لیکن دوسروں پر اعتراض کرنا آسان ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا مشکل۔ آپ نے دربار دیکھے ہوں گے جہاں لوگ پیسے ڈالتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑی مقدار میں پیسے وہاں سے اکٹھے کر کے کہیں اور منتقل کیے جاتے ہیں۔ وہاں بھی ایک نظام ہے، قبروں کے ٹھیکے آمدنی کے حساب سے تقسیم۔ جس قبر پر زیادہ رش ہو وہاں زیادہ آمدنی ہوتی ہے
اور طاقتور لوگ وہ کنٹرول لے لیتے ہیں۔ پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پیر اور فقیر آپ کے مسائل حل کریں گے۔ اب واپس آتے ہیں اس بات پر کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے احمدی تھے، اب مسلمان ہو گئے۔ جب ان سے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے تو وہ پہلے ہی کلمہ جانتے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کسی یورپی، جرمن یا غیر مسلم کو اسلام میں داخل کریں تو اسے کلمہ سکھانا پڑتا ہے، لیکن یہاں جن کو مسلمان کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی کلمہ جانتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ پہلے بھی مسلمان ہی تھے، انہیں دوبارہ کلمہ پڑھا کر گمراہ کیا جا رہا ہے اور ایک ایسے رستے پر ڈالا جا رہا ہے جو فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ میں نے ایک اشتہار بھی دیکھا کہ دنیا میں احمدی سور اور شراب کا کاروبار نہیں کرتے، جبکہ بہت سے لوگ جو اپنے نام کے ساتھ حاجی، شیخ وغیرہ لگاتے ہیں، ان کے کاروبار میں یہ سب شامل ہوتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ پاکستان میں حالات ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ احمدیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، وہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ تبلیغ کریں تو ان پر قانونی کارروائی ہو جاتی ہے۔ دفعات 295 اور 298 کے تحت مقدمات بن جاتے ہیں، ایون اگر حقیقت میں کچھ نہ کیا ہو۔ تو ایک طرف آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہیں روک رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کو برابر حق ہو، آپ بھی تبلیغ کریں، وہ بھی کریں، اور ہر شخص خود فیصلہ کرے کہ کون سا راستہ درست ہے۔ لیکن احمدیوں پر پابندی اس لیے لگائی گئی ہے کہ کہیں لوگ حقیقت کو نہ سمجھ جائیں اور صحیح راستے پر نہ آ جائیں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ علماء اس میں کامیاب رہے ہیں، انہوں نے قوانین بھی بنوائے اور قوم کو جہالت میں رکھا، کیونکہ اگر لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں تو ان کا کاروبار نہیں چلے گا۔ آپ احمدیوں کے چندے پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ وہی پیسہ افریقہ، پاکستان اور دیگر غریب علاقوں میں خرچ ہوتا ہے، واٹر پمپ لگانے، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے۔ میں نے ایک شخص سے ملاقات کی، وہ چکوال کے قریب رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو سر ظفر اللہ خان صاحب انہیں وظیفہ بھیجتے تھے، جس سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ یہ انفرادی سطح پر بھی خدمت کا جذبہ ہے، جبکہ ہمارے سیاستدان صرف چند ہزار روپے دے کر لوگوں کو وقتی خوشی دیتے ہیں، لیکن انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کرتے۔ اگر تعلیم اور روزگار دیا جائے تو نسلیں بدل سکتی ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں ایسے تمام قوانین ختم ہونے چاہیے جو مذہبی آزادی کو متاثر کرتے ہیں، چاہے وہ احمدیوں کے خلاف ہوں، عیسائیوں کے خلاف ہوں یا کسی اور کے خلاف۔ جب یہ قوانین ختم ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط۔ شاید تب لوگوں میں شعور آئے اور وہ حقیقی اسلام کو سمجھ سکیں۔ اور سب سے اہم بات، توازن ہونا چاہیے۔ کسی ایک کو اجازت اور دوسرے کو پابندی، یہ انصاف نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہارے خلاف مقدمات بنا دیے جائیں گے، تمہاری زندگی مشکل کر دی جائے گی۔ یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور پھر مسلمان بنانے کا ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے جس پر بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ یوٹیوب چینل اسلامک گائیڈ لائنز انفو۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔